اور مثلا 5 سال کی عمر کی تھی آپ کی جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا اور آپ پردہ غیبت میں گئے اور آج تک پردہ غیبت میں ہیں. یہ ہو گیا تصور مہدی. اب جہاں تک ظہور کی بات ہوئی، عرض یہ ہے کہ آپ جب معاف کیجیے گا ایک بات یہ کہ پردہ غیبت میں آپ کس سنہ ہجری میں گئے؟ غیبت الصغریٰ جو ہے 260 ہو گئی 260 ہو گئی 260 5 برس کی. جی جب غیبت الصغریٰ ہیں آپ مسلسل غیبت ہی میں. ہاں لیکن 70 سال کی بات بھی کی نا آپ نے. غیبت الصغریٰ کا وقت ہے. ٹھیک ہے جس میں رابطہ تھا تو یعنی کوئی احکام لیے جاتے تھے، روایات نقل ہوتی تھیں، بہت سے لوگ مسائل بیان کرتے تھے. روایات ہمارے پاس موجود ہیں. اکمال الدین صدوق نے ان تمام روایات کو نقل کیا ہے. تو گویا یہ 329 ہجری تک جی پر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا 329 ہجری میں. اس وقت سے آج تک غیبت کبریٰ میں ہے. اس وقت عمر 5 سال تھی آپ فرما رہے. جی جب آپ اس منصب پر آئے یعنی اس وقت بقیہ جو حصہ ہے وہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے اور اس عرصے میں جو ہے وہ آپ کے والد نے مخصوص افراد سے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے آئندہ کے امام ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں حجت خدا ہیں. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر آپ کی وفات ہے سورن رام ہے اور اسی سرداب سے آپ کی غیبت ہے جو معروف ہے آج بھی. ٹھیک ہے. تو اب ذرا ظہور پہ بھی کچھ فرمائیے. ظہور ہمارے اعتبار سے آپ کا مدینے میں ہوگا. مدینے میں ظہور ہوگا. اچھا. آپ مدینے تشریف لے جائیں گے. مدینے سے جیسے حضرات میں سے کسی نے کہا کہ آپ مدینے سے آئیں گے مکے. اچھا. ہمارے اعتبار سے ظہور مدینے میں ہوگا اور آپ مکے سے قیام کریں گے. اچھا. ہاں. اور یہ جو بات ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں بیعت نہیں لیں گے، نہیں، شناخت کا جہاں تک معاملہ ہے آپ رسول گرامی کی کیفیت میں ظاہر ہوں گے. اسی ذوالفقار کے ساتھ آئیں گے، امامے کے ساتھ آئیں گے. لہذا شناخت اور ہماری روایت کی اسے جبرائیل صدا دے گا کہ حق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مہدی کے ساتھ ہے، اولاد علی کے ساتھ ہے اور انہوں نے ظہور کیا ہے، ان کا ساتھ دو. اور یہ روایات میں ہے کہ ہر انسان جہاں بھی ہوگا وہ سنے گا اور ہر زبان کا جاننے والا اس صدا کو سنے گا. یہ ندا آسمان سے، یہ ندا آسمان سے آئے گی اور اس سے آپ اس وقت جو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹک لگائے کھڑے ہوں گے اور یہاں سے جو ہے وہ اس کا آغاز قیام ہے کہ ھذا عبداللہ المہدی فاتبعوہ. اچھا. کہ یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، اس کی اتباع کرو. یہ ایک روایت ہے اور اس پر کلام کیا ہے لوگوں نے. تو جہاں ولادت کا معاملہ ہے وہ تو یقیناً متفق علیہ ہے. ان کی ولادت ہوئی 655 میں اور وہ اب تک روپوش ہے. اور یہ کہ ہمارے نزدیک وہ ان کی ولادت اب ہوگی جیسے کہ مختلف مجددین امت کی ولادت ہوئی ہے اور ظاہر ہو جائیں گے. شخصیت متفق علیہ ہے. اور باقی یہ سارا ظہور کا معاملہ بھی تھوڑی باریک سی جو ہے وہ اس کے اندر اختلافات ہے لیکن یہ کہ یہ تقریباً متفق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کہ ایک عام مسلمان کیسے شناخت کرے گا، کیسے پہچانے گا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مغالطہ ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورے عالم میں پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا. وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئے گا. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہے یہ معاملہ. حضرت مہدی جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے وہ جو سارا رقبہ یہ سارا مڈل ایسٹ اس سب کو چونکہ رومیوں نے فتح کر لیا ہوگا یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی. تو حضرت مہدی کی جو فوج ہے وہ عرب سے نکلے گی اور پھر اس پورے علاقے کو واپس لے گی. قسطنطنیہ میں ہوگی کہ خبر آئے گی کہ مہدی کا اس کا دجال کا خروج ہو گیا. وہ جو لوگ دوڑیں گے اور وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ اب واقعی ہو گیا. وہ خبر جو آئی تھی وہ تو فالس تھی لیکن اب ہو گیا. پھر وہ جو بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کو قتل کر جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی. جہاں تک ان کو پہچاننے کا تعلق ہے جو حالات و واقعات احادیث میں بتائے گئے ہیں جب وہ حالات و واقعات سامنے آئیں گے تو خود ہی لوگ پہچان لیں گے. وہ علامتیں ایسی ہیں علامت ایسی یعنی اس میں کوئی شخصی علامت ایسی کہ جس سے کہ لوگ پہچان سکیں وہ میرے علم میں ایک عام مسلمان کو کوئی دقت نہیں ہوگی پہچان لیکن وہ ہوگا انہی واقعات کے بعد. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ کتب احادیث میں یہ روایت مروی ہے جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ کعبہ شریف سے آواز آئے گی کہ ھذا عبداللہ مہدی. جی وہ علامہ نے فرمایا ہے کہ آسمان سے اس کے روایت پر گفتگو انہوں نے کی ہے لیکن وہ بات جو ہے یہ بڑی صحیح ہے
کہ اس وقت کے لوگ یہ حضور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں، علامات ذکر کی ہیں، وہ ان کے سامنے ہوں گی، اور اس سامنے ہوتے ہوئے انہیں پہچاننے میں کوئی ایسی چیز نہیں. جیسے بعض روایات میں نام تک دیا گیا ہے، ولیت اور نام، اور کہ ان کا نام جہاں تک محمد بن عبداللہ ہوگا. میرے خیال میں کتب احادیث میں جہاں تک یہ بات بھی آئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پہ تقریباً مسلمانوں کی کوئی سلطنت نہیں رہے گی. لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے. الایمان یارز الی الحجاز کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، یہ لفظ ہے کہ لوگ اس طرح اپنے لیے پناہ گاہ حجاز میں ڈھونڈ رہے ہوں گے جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں واپس لوٹ کے آتا ہے. اور وہاں سے جہاد کی ابتدا حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور یہ لشکر لے کر بیت المقدس کا رخ کریں گے، وہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام. روایات میں ہمارے موجود ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی حکومت نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں رجل من قم کا تذکرہ ہے کہ ایک رجل قم سے قیام کرے گا اور حکومت الہی کا قائم کرے گا، اور یہ زمین ہموار کرے گی حکومت آپ کے ظہور کے لیے آئندہ. یہ ہمارے ہاں موجود ہے. جہاں تک اب اگر آپ فرمائیے ظہور کی جہاں تک بات ہے، ہم نے عرض کیا کہ ظہور مکے سے ہوگا، آپ پھر وہاں سے جائیں گے مدینہ، اسے فتح کریں گے، اسی طرح سے بصرے کی طرف آئیں گے، عراق کو کراس کریں گے. نہیں ہو سکتا. مدینہ کو فتح کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور اقوام قابض ہوں گی. مراد یہ ہے کہ حکومت اسلامی قائم کریں گے. اچھا، ہاں، مراد یہ ہے حکومت اسلامی قائم کریں گے، اور اس طرح سے جو امام علیہ السلام جی نظام قائم کریں گے، سسٹم جی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی مکے سے آغاز کریں گے نظام کا، وہاں پر اپنا طرف سے گورنر معین کریں گے. اس گورنر کو بھی روایات میں ہے کہ قتل کیا جائے گا، جو کہ ایک قطعی علامات میں سے ہے. قتل نفس زکیہ ہماری روایات میں آیا ہے. قتل نفس زکیہ، اسی شخص جو آپ گورنر ہے اسے قتل کیا جائے گا. پھر دوبارہ آپ تشریف لائیں گے. تب بعض روایت میں کہ 3 مرتبہ آپ مدینہ سے مکے آئیں گے، پھر تیسری دفعہ جب جائیں گے بنا کر گورنر تو پھر نہیں آئیں گے، پھر تشریف لے جائیں گے بصرے کی طرف، اور عراق میں جب پہنچیں گے تو وہاں پر کیا کہتے ہیں بہت سے مسائل ہیں. خروج سفیانی ہے، دجال ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک چیز سے مقابلہ کریں گے. بالکل. لیکن یہ کہ کتاب و سنت کا احیا کریں گے. جی ہاں. بنیادی کام یہ کہ الہی حکومت قائم کرے، خلافت الہیہ راشدہ، جی، جسے ہم خلافت علی منہاج نبوت بھی کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، عمر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کیا ہوگی؟ آپ بڑھاپے کی شکل میں نہیں آئیں گے، آپ ایک جوان کی صورت میں آئیں گے، اور یہ کیفیت ہوگی آپ کی. ڈاکٹر صاحب نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، مشہور یہ ہے کہ 40 سال ہوں گے، لیکن کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے کوئی روایت میری نظر سے بھی عمر کے تعین کے اوپر نہیں گزری. ٹھیک. ان کی خلافت کے متعلق لکھا ہے، بعض نے 30 لکھا، بعض نے 40 لکھا. 9 برس تک اتفاق کیا. وہ دور صرف ان کا وہ ہے جو 7 سال 7 سال بھی ہے، وہ ہوگا جس میں کہ وہ فتوحات کریں گے اور ان کی خلافت رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن پن پوائنٹس جیسے کسی حدیث میں ان کی عمر کی تقریر، لیکن ترجیح 40 سال کو ہے، کیونکہ یہی حضور کے اعلان نبوت کی یہ عمر مبارک ہے. اس مشابہ سے چونکہ انہیں سرکار سے بڑی مشابہت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب یہاں ایک بات میں ذرا صرف کرنا چاہوں گا کہ امام مہدی کا دور احادیث کی روح سے 7 سال کا دور ہے، جس میں وہ خلافت راشدہ کے طرز پر اپنی حکومت قائم کریں گے. یہ تعین کہیں نہیں ملتی کہ ان کے دور میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ پوری دنیا میں کوئی کفر باقی نہیں رہے گا. یہ صورتحال امام مہدی کے دور میں نہیں ہوگی، نزول مسیح کے بعد. میں عرض کروں کہ اگر آپ اجازت دیں،